پاکستان نے اسرائیل کا مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری کے غیر قانونی دعوے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور فلسطینیوں کے حقوق کی سنگین پامالی قرار دیا۔ عالمی برادری پر اسرائیل کو جواب دہ بنانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے، فلسطینی سرزمین کی تسلیم شدہ قانونی حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم کی پاکستانی کمیونٹی اور امریکی تھنک ٹینک سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو میں اسحاق ڈار بولے، اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، عالمی اداروں کو غیر انسانی صورتحال کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ طوفانی بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ، دیامیر سے چلاس اور گھانچے تک ہر طرف تباہی کی داستان۔ لاپتہ 25 سیاحوں کی تلاش جاری، دشوار راستے، ملبہ اور مسلسل بارش کے باعث سرچ آپریشن میں مشکلات۔ وادی استور و تھور میں حالات انتہائی خراب، کئی علاقے آفت زدہ قرار۔ شاہراہ قراقرم اور گلگت سکردو شاہراہ مختلف مقامات پر بند۔ 5 سال کے عبدالہادی کی نماز جنازہ آج لودھرا میں ادا کی جائے گی۔ مانسون کا چوتھا اسپیل، لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش، ملتان میں جل تھلیگ، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہی۔ نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 550 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,39,000 پوائنٹس کی حد بحال۔ سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی راولپنڈی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، فتنۃ الخوارج کا دہشت گرد موسیٰ گرفتار، بھاری مقدار میں بارودی مواد، خودکش جیکٹس بنانے کا سامان اور اسلحہ برآمد۔ اور تیسرا T20، پاکستان نے بنگلہ دیش کو 74 رن سے ہرا دیا۔ بنگال ٹائیگرز 179 رنز کے تعاقب میں 104 رنز پر ڈھیر۔ سلمان مرزا کی 3، نواز اور فہیم کی 2 وکٹیں۔ بنگلہ دیش نے 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس کے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ امریکی ایلچی وٹکوف نے حماس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ دوحہ سے مذاکراتی ٹیم واپس بلانے کا فیصلہ، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے متبادل آپشنز استعمال کرنے کا عندیہ۔ جنگ بندی معاہدے کے لیے مخلصانہ عزم رکھتے ہیں، ثالثوں نے بھی ہمارے موقف کو تعمیری اور مثبت قرار دیا۔ حماس کا امریکی ایلچی کے بیان پر حیرت کا اظہار۔ غزہ پر مکمل کنٹرول کے لیے صہیونی صفاقیت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید، 19 افراد کو امداد تقسیم کے دوران گولیاں ماری گئیں۔ علاقے میں بھوک کے باعث دل دہلا دینے والے مناظر، مزید 2 شہری زندگی ہار گئے، تعداد 115 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں فلسطینی جنگجو نے گاڑی اسرائیلی فوجیوں پر چڑھا دی، 9 زخمی۔ فرانس کا فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ، باقاعدہ اعلان ستمبر میں ہونے والے جنرل اسمبلی اجلاس میں ہوگا۔ صدر میکرون کا ایکس پر پیغام، غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور، حماس کی جانب سے بیان کا خیر مقدم، کہا اعلان مظلوم فلسطینیوں کے لیے انصاف کے حصول کی جانب مثبت قدم، دوسرے ممالک بھی فرانس کی پیروی کریں۔ میکرون کے اعلان پر اسرائیل تلملا اٹھا، نیتن یاہو نے منصوبہ شدت پسندوں کو انعام کے مترادف قرار دے دیا، کہا فلسطینی ریاست اسرائیل کے خاتمے کے لیے لانچنگ پیڈ بنے گی جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی فرانس کے اعلان کا خیر مقدم۔ طوفانی بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ، دیامیر سے چلاس اور گھانچے تک ہر طرف تباہی کی داستان۔ لاپتہ 25 سیاحوں کی تلاش جاری، دشوار راستے، ملبہ اور مسلسل بارش کے باعث سرچ آپریشن میں مشکلات۔ ننکانہ کے انصر اور آفاق لاپتہ، راولاکوٹ کے صداقت اور حیدرآباد کے فراز کا سراغ نہ ملا۔ رشید، ثاقب، ناصر، جہاں زیب اور ڈاکٹر نعمان کا بھی کچھ پتہ نہ چلا۔
وادی استور اور تھوڑ میں حالات انتہائی خراب، کئی علاقے آفت زدہ قرار، شارع قراقرم اور گلگت سکرد و شاہراہ مختلف مقامات پر بند، بحالی کا کام جاری۔ گلگت میں 300 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا۔ فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل فاطمہ کی لودھرا میں تدفین، 3 سال کے عبدالہادی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ مانسون کا چوتھا سپیل، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، کینال روڈ، وحدت روڈ اور جوہر ٹاؤن کے اطراف ابر رحمت جم کر برسا۔ ملتان میں موسلادھار بارش سے جلد ہلیک، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ تربیلا کے مقام پر سیلابی صورتحال، لیا میں تونسا پل کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا، درجنوں بستیوں میں پانی داخل۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 14 اموات رپورٹ۔ وزیراعظم ہاؤس میں قبائلی عمائدین کا جرگہ، شہباز شریف نے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کا کوٹہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسائل سے متعلق قائم کمیٹی میں قبائلی عمائدین کو بھی نمائندگی دینے کی ہدایت۔ کہا ضم اضلاع میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم سے جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقات۔ جے یو آئی سربراہ نے حالیہ قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وفاق کا افغانستان وفود بھیجنا آئین کی خلاف ورزی، خیبر پختونخوا کے فیصلے اسحاق ڈار اور محسن نقوی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی وفاقی حکومت پر تنقید۔ اے پی سی سے خطاب میں کہا، گٹ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں، صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت دیں گے، نہ ہی دہشت گردوں کے خلاف ڈرون کے استعمال کی۔ وفاقی حکومت سرحدوں پر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی، میرا صوبہ مجھے چلانے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل کا استعمال کریں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو 2 ٹوک جواب۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے علی امین گنڈاپور کو نشانے پر رکھ لیا، بولے خیبر پختونخوا میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن سیاسی لیڈرشپ کمپرومائزڈ اور دہشت گردوں سے خوف زدہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے دوروں پر تنقید کے بجائے اپنا کام کریں۔ بلوچستان میں امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا سفر جاری۔ مستونگ میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین شہید۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، عالمی ریٹنگ ایجنسی S&P نے 3 سال بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی، معاشی آؤٹ لک بھی مستحکم قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا دباؤ کم ہوگا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، پاکستان کو عالمی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی بھی ملے گی۔ 26 نومبر کا احتجاج بھاری پڑ گیا، پی ٹی آئی کے 12 کارکنان کو 6 ماہ قید کی سزا، 1 ملزم بری۔ راولپنڈی پولیس نے سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کو تحویل میں لے لیا، ضمانت کے کاغذات دکھانے پر چھوڑ دیا۔ پی ٹی آئی کارکنان کو سزاؤں کی مذمت، اپوزیشن اتحاد کال پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان، محمود اچھکزئی کا ملگیر احتجاج کا اندیا۔ سلمان اکرم راجہ بولے، سڑک پر چلنا، اکٹھا ہونا اور آواز بلند کرنا جرم بنا دیا گیا۔ بانی کا جیل ٹرائل وکلا کے بغیر ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، صاف اور شفاف تحقیقات کے بعد سزا دی جائے۔ 5 اگست کا احتجاج کرنے اسلام آباد نہیں جا رہے، ہر جگہ پرامن احتجاج ہوگا۔ کراچی کے علاقے ملیر سلمان ٹاور کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے ہوٹل پر بیٹھے نوجوانوں کو رون ڈالا، ایک شخص جام بحق شناخت ارشاد کے نام سے ہوئی، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ڈمپر تھانے منتقل کر دیا۔